سورہ فاتحہ اہمیت کے حوالے سے کچھ گزارشات میں نے گوش گزار کی ہیں اپنے سامعین اور ناظرین کے. فرمائیے گا جو شخص سورہ فاتحہ کی سمجھ پالے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سورہ فاتحہ کے حوالے سے علم و آگاہی عطا کر دے، کس حد تک وہ قرآن کی سمجھ پا لیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت عنوان ہے، اور پھر جیسے آپ نے بتایا آج کی شب جو آنے والی ہے قرآن کے نزول کا ہی اشرہ چل رہا ہے، یہ طاق راتیں جو ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. تو قرآن کی ایک ایسی سورہ کو موضوع گفتگو قرار دیا آپ نے کہ جو واقعاً روح قرآن ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ابتدا میں ہی اللہ نے ایک ایسی سورہ ترتیب کے لحاظ سے، یہ پہلی سورہ ہے اگرچہ نزول کے لحاظ سے پہلی نہیں ہے، بالکل، لیکن ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورہ اس کو قرار دینے کا مطلب یہی ہے کہ پورے قرآن کا عکس جو ہے اس سورت کے اندر موجود ہے. یعنی جب آپ ہمارے ہاں جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، دیباچہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے بھی کہا. اچھا، اس میں دیباچے میں مقدمے میں وہ رائٹر جو ہے مصنف، وہ پوری کتاب میں جن موضوعات پہ اس نے بحث کی ہوتی ہے وہ ساری اس کا ایک خلاصہ، ایک سمری جو ہے اس کے اندر تعارف پیش کر دیتا ہے، تعارف پیش کر دیتا ہے. تو اصل میں سورہ فاتحہ جو ہے حقیقت میں پورے قرآن کا تعارف ہے، اور اس لیے بعض احادیث میں ملتا ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اگر آپ پڑھیں گے تو ایسے سمجھے آپ نے 2/3 قرآن کی تلاوت کر لی ہے. ایک سورہ فاتحہ پڑھنے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا وہ 2/3 قرآن کا ہے. اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ اس میں شفا ہے، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ شفاء من کل داء، ہر قسم کی بیماری کی شفا موجود ہے. اور عجیب ہے، آپ تعجب کریں گے سامعین ناظرین ہمارے کہ جو میں نے حدیث میں جو جملہ پڑھا ہے کہ اس میں فرمایا گیا کہ اگر ایک مردے پر، میت پر 700 مرتبہ یا 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دی جائے اور اگر وہ دوبارہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر. یعنی اس حد تک یہ ایک اس کا معنی آپ نے کیا فاتحہ کہ جو مقدمہ ہے، دیباچہ ہے. ایک فاتحہ یعنی کھولنے والی، یعنی گروہوں کو کھولنے والی ہے، مشکلات کی مشکل کشا سورہ ہے. تو اس لیے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پڑھنے والی زبان کیسی ہونی چاہیے جو سورہ کو پڑھے. بہت ساری احادیث میں آیا ہے کہ جب کوئی مریض ہے، لا علاج ہے اس کی بیماری، تو آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس پہ دم کر لیں، 70 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کو شفا مل جائے گی. تو ہم چونکہ ہماری زبانیں آلودہ ہوتی ہیں، ہم اسی زبان سے گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ والی جو افادیت ہے وہ حاصل نہیں ہوتی. لیکن اولیاء الہی اگر پڑھیں گے تو وہ اس کی جو افادیت ہے وہ حاصل ہو جائے گی. علامہ صاحب، ایک نماز وہ ہے کہ جس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ کے بنا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ کہہ کیا رہے ہیں. اللہ اکبر. ان نمازوں میں فرق تو ہوگا؟ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. یعنی آپ اگر سورہ فاتحہ کی ایک ایسا خوبصورت لب و لہجہ ہے اس کا، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی ہے یہ سورہ، ہر سورہ ایسے شروع ہو رہی. باقی جو 7 آیات ہیں بسم اللہ سمیت اس پورے سورہ کے، 3 آیات جو ہیں پہلی وہ اللہ کی حمد و ثنا ہے. اچھا، پھر عجیب ہے، مثلا میں ابھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، اس میں پہلی جو 3 آیات ہیں اس میں غیب کا ذکر ہے، اللہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. لیکن اچانک غیب سے بندہ آ جاتا ہے خطاب کی طرف، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یعنی رب کو موجود پاتا ہے، ایک وجود پاتا ہے. یعنی پہلے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور عرفان کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ گویا کہ وہ خدا کے حضور میں ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے بندہ. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ جو ان کے معانی کو سمجھتا ہے اس کی عبادت کا رنگ ہی اور ہے، اس کا لطف ہی اور ہے، اور جو اس کو سمجھے بغیر اگر پڑھتا ہے تو اس کو شاید وہ لذت جو ہے وہ عبادت کی، اللہ کی بندگی کی، اس کو حاصل نہیں ہوتی. تو اس میں پہلی 3 آیتوں میں اور عجیب ہے اللہ کی صفات کا جو ذکر ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین. اللہ جو ہے ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین، اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم، پھر الرحمن اور الرحیم 2 صفات جو یہاں بیان ہوئی ہے ان میں فرق ہے. پہلی صفت الرحمن، علماء نے بیان فرمایا مفسرین نے کہ الرحمن اللہ کی وہ رحمت والی صفت ہے جو تمام مخلوقات کے لیے، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے وہ جن ہوں، انسان ہوں، مخلوقات جتنی ہیں، ایک رحمت وہ ہے اللہ کی جو سب کو شامل ہے. رحیم
وہ والی رحمت ہے اللہ کی جو فقط مومنین اور اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے، مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس ترتیب میں آپ دیکھیں کہ الرحمن الرحیم، اللہ وہ ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ سب نے اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے۔ عقیدہ آخرت کی بھی پختگی ہے، عقیدہ آخرت، آپ کو ہمیشہ یہ دھیان رہے کہ ایک دن آئے گا، آپ نے جانا ہے خدا کی بارگاہ میں، اور آپ نے اس قیامت کے اس دربار میں خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ عقیدہ بھی ہے اس میں، پھر آگے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اس سے پہلے اگر علامہ صاحب یہ کہ جو اب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ کی، تو اس میں یہ جو تکبر اور غرور کا مادہ ہے، اللہ اکبر، یہ ختم نہیں ہو جاتا انسان؟ بہت خوبصورت جب ہم بہت اتراتے پھرتے ہیں کہ جی میں یہ اور میری یہ خوبی، تو جب آپ نے کہہ دیا کہ تمام تعریفیں تو اللہ کی ہیں، سب کچھ طاقت اللہ کی ہے، عالمین کا رب وہ ہے، رب یعنی وہ پالنے والا، اللہ، یعنی ہم ایک ایک لمحے میں اس کے محتاج ہیں۔ یہ جو سانس ہماری چل رہی ہے، یہ سانس کے بھی ہم اس کے محتاج ہیں۔ وہ ایک ولی اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا خدایا ہم کیسے تیرا شکر ادا کریں اس زبان سے، اس لیے کہ یہ زبان بھی تیری ہی دی ہوئی ہے، اور جس لمحے ہم شکر کر رہے ہیں، جو سانس چل رہی ہے وہ بھی تیری ہی دی ہوئی ہے، تو ہم تو اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ جیسے آپ نے کہا بالکل بجا فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، اس بات کا اظہار ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں فقیر محض ہوں، سب کچھ ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں اور ساری کائنات کا مالک وہ ہے۔ اس کا اظہار یعنی حقیقت میں تو یعنی ہمیں اس عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں جانا چاہیے۔ اور جب انسان اپنی وہ میں مٹا دیتا ہے نا، وہ انا اور انانیت ختم کر دیتا ہے، پھر وہ اس معرفت کے سمندر وادی میں اتر جاتا ہے، اور پھر اس کی عبادت کا رنگ جو ہے وہ اور ہوتا ہے۔ اللہ صاحب، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عبادت کا ایک مفہوم یہ بھی سمجھا دیجئے۔ ہمیں لگتا ہے کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو بندہ ہونے کے ناطے ہم اپنے معبود کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، تو ہر عمل عبادت میں شمار نہ ہو گیا؟ بالکل درست ہے۔ عبادت جیسے آپ نے کہا، عام طور پہ عوام یہ مفہوم سمجھتی ہے عبادت کا کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج و زکوٰۃ چند ایک جو نہیں۔ عبادت اگر آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، آپ پر اس سیٹ پہ بیٹھ کے آپ اگر انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور پوری دیانتداری سے کام کر رہے ہیں، دیانتداری سے کام کر رہے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ جہاں یعنی اللہ نے عبادت کے مفہوم کو اتنا وسیع کر دیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ تھوڑا سا بس میری طرف متوجہ ہو رہا ہے، نیت کر لے خالصتاً اللہ کی، باقی میں اللہ سارے اس کا اجر دے دوں گا، اس کو اس کا عمل قبول کر لوں گا۔ بڑا وسیع مفہوم ہے عبادت کا، اور بہت سارے کام ہیں جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ جاتے ہوئے آپ نے کسی کی رہنمائی کر دی راستے کی، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے کسی محتاج کی مدد کر دی، کسی فریاد رس کی فریاد سن لی آپ نے، یہ عبادت ہے۔ عبادت کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ عبادت جو ہے صرف یہ روزہ نماز نہیں ہے، بلکہ معاملات اور انسانی ہمدردی، انسانیت کی مدد، انسانیت کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ یہ خیال دامن گیر رہے کہ میرا رب ہے اور میری ہر مشکل میں وہ میرے کام آنے والا، میرا مشکل کشا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اے انسان ہم آپ سے، آپ کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، آپ مانگو تو صحیح۔ ادعونی استجب لکم، اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ آپ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ تو حقیقت میں ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے بڑی اچھی بات کی آپ نے، کاش آج ہم مسلمان اہل ایمان متوجہ ہو جائیں کہ اللہ پر توکل سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ، اگر خدا پر بھروسہ ہے، توکل ہے کسی کا، تو وہ انسان کبھی کسی مشکل میں نہیں گھبرائے گا، کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم، اگر آپ کی اجازت ہو میں بسم اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آتش نمرود میں پھینکا گیا، نمرود نے اتنی بڑی آگ جلائی تھی کہ اوپر سے پرندہ نہیں پرواز کر سکتا تھا، منجنیق کے ذریعے خلیل اللہ کو جب پھینکا گیا، جبرائیل آئے خدا کی بارگاہ میں، خدایا تیرا موحد ہے اس بستی میں، اکیلا تیرا خلیل ہے، اس کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ آواز قدرت آئی، خدا نے فرمایا جبرائیل ذرا جاؤ میرے خلیل سے پوچھو اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ تیزی سے پرواز کرتے ہوئے جبرائیل آئے،
حضرت ابراہیم کے پاس اور کہا کہ میری مدد کی ضرورت ہے، کہا مدد کی ضرورت ہے پر تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے. کہا پھر کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ کہا جس کی محبت میں جلنے جا رہا ہوں. اللہ. کہا پھر اس سے مانگتا کیوں نہیں ہے؟ کہا وہ دیکھ نہیں رہا، اگر اس کی رضا اسی میں ہے کہ ابراہیم جل جائے تو ابراہیم اس کی محبت میں جل جانا قبول کر لے گا. سبحان اللہ. تو یہ وہ ایمان کی معراج ہے. یعنی کاش ہم اور یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں صراط مستقیم کا کہا گیا ہے. یہی صراط مستقیم ہے. آگے جو جس کا آغاز وہ کرتے ہیں اور تکمیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آل رسول صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، مرسلین، صدیقین، اولیاء الہی، اور یہ سب وہ شہداء، صالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اگلے جملے میں اگلی آیت میں کہا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. یا بعض لوگوں کے نزدیک اس کا معنی ہے ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرما. چونکہ اب ہم دائرہ ایمان میں آ گئے ہیں، ہم نے اللہ کو بھی مان لیا، انبیاء کو بھی مان لیا، ختم نبوت کو بھی مان لیا، قرآن کو بھی مان لیا. اب ہم اس دائرہ ایمان میں آ گئے. اب ہماری دعا یہ ہے کہ خدایا ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرما. کہیں اس سے ہمارے اس کی صورت کیا ہے علامہ صاحب؟ صرف یہ کہہ دینا کافی ہے یا اس کے لیے کوئی صحیح اور کوشش بھی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں تو کہہ دینا کافی نہیں ہے. دعا جو ہے صراط مستقیم پر رہنے کی جو صورت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، صراط مستقیم پر رہنے کے لیے ضروری ہے انسان کو ہر لمحے جو ہے نا اس کو متوجہ رہنا چاہیے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں ہے. کاش ہمیں اس کا اگر ہم احساس کر لینا کہ ہر لمحے ہم 24 گھنٹے ہم خدا کی بارگاہ میں، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے ہر عمل سے وہ باخبر ہے. یعنی اس کا احساس ہمیں ہو جائے. میں چھوٹی سی ایک اس کو واضح کرنے کے لیے کہ مثال دوں گا. اگر ہم کسی بڑی شخصیت کے ساتھ سامنے جاتے ہیں ملنے کے لیے، پرائم منسٹرز کے پاس جائیں یا صدر کے پاس، کسی منسٹر دنیاوی اعتبار سے کوئی ایک مقام مرتبہ جس کا رتبہ ہو، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیٹھنے میں بھی ہمارا ایک خاص انداز ہو، کوئی ایسی حرکت ہم سے سرزد نہ ہو، کوئی گفتگو ایسی نہ ہو جائے، کوئی غلط بات نہ ہو جائے. تو یہ تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے منصب ہیں نا. تو جو اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے خالق کی بارگاہ میں جب ہم اپنے آپ کو اس کے حضور میں پائیں، تو اگر ہم متوجہ ہو جائیں کہ وہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے، تو پھر ہمارا انداز بدل جائے گا، ہمارا رویہ بدل جائے گا، ہماری زندگی میں برکت آ جائے گی، سرتا پا مؤدب رہیں گے ہم، سرتا پا خدا کی بارگاہ میں، اور وہ ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوگا. تو آپ نے درست فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم پر رہنے کے لیے ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہوں، ہمارا لین دین بھی ٹھیک ہو، ہمارا لقمہ بھی حلال ہو، حرام نہ ہو، کسی کا مال ہم نے غصب نہ کیا ہو، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کی ہو، ہمسائے کو ہم نے تکلیف نہ پہنچائی ہو، غیر کسی کی دل آزاری نہ کی ہو. یہ ساری علامہ صاحب اس کے لیے تو دین کا علم بھی چاہیے. بالکل چاہیے. ہم دین کے لیے اتنی کوشش نہیں کرتے، اتنا تردد نہیں کہ دین یعنی اللہ کے رسول نے اپنی کتاب، صاحب کتاب نے کیا فرمایا ہے یا اللہ کے کلام میں کیا درج ہے، اس تک جاننے کی اور پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. دیکھیں، ہماری بد نصیبی ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب، یہ زندہ معجزہ، یعنی اور کسی نبی کا معجزہ جو ہے وہ ابھی موجود نہیں ہے. یہ واحد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ جو آج انسانوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس موجود ہے. اور حقیقت میں یہ کتاب کوئی نصاب کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کردار سازی کی کتاب ہے، ایک آئین ہے، ایک منشور ہے. ہم ہر لمحے اپنی زندگی کی رہنمائی اس کتاب سے ہمیں لینی چاہیے. اگر ہم نے گھر میں چلنا ہے، ہمارا گھر میں رویہ کیسا ہو، باہر کیسا ہو، آفس میں ہم کیا کریں، ایک ایک لمحے پر یہ اللہ کی کتاب رہنمائی کر رہی ہے، اور ایسی خوبصورت رہنمائی کر رہی ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کا حل اور دوا قرآن نے نہ دیا ہو. اس لیے قرآن کو اللہ نے دوا نہیں کہا بلکہ شفا کہا ہے. چونکہ دوا ممکن ہے اس سے کسی کی بیماری ٹھیک ہو یا ٹھیک نہ ہو، لیکن یہ شفا ہے. شفا کا مطلب ہے گارنٹی ہے، اس میں 100% گارنٹی ہے. شفاء لما فی الصدور، جو دلوں میں، سینوں میں جو بیماریاں ہیں، جو بغض ہے، جو نفرت ہے، جو ایک دوسرے کی دشمنی ہے، کینہ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے. علامہ صاحب، اللہ کے آگے جو نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ اللہ کی نعمتوں کا یقین کس قدر ضروری ہے اور ان نعمتوں کے حصول کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے، یہ خاص طور پہ جو خواہش ہے، وہ کس قدر لازم ہے؟ دیکھیں، نعمتیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما یا ثابت قدمی عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم،
ان لوگوں والا راستہ صراط جس مستقیم پہ نعمتیں جن پر تو نے انعام اور نعمتیں جی کی جی ہیں۔ جی جی انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان پر تو کبھی غضبناک نہیں ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ تو یہ جو نعمتیں اللہ نے صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں پر کی ہیں، ان میں انبیاء ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ نے بتایا ہے کہ جن پر اللہ نے نعمتیں کی ہیں، صدیقین ہیں، مقام شہادت پر فائز ہونا ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن نے جو اللہ کی نعمتیں، خود قرآن نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو نہیں کر شمار نہیں کر سکتے۔ قطعاً ممکن نہیں۔ ایک ایک لمحے پر اللہ کی نعمت جو ہے وہ ہر انسان کو اس نے گھیرا ہوا ہے، اور کاش اس کا احساس ہمیں پیدا ہو جائے۔ وہ اللہ اس کو بھی دے رہا ہے جو نہیں مانگ رہا، اور اس کو بھی دے رہا ہے جو مانگ رہا ہے، اور وہ تو ایسی ذات ہے کہ جس کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر غالب ہے، یعنی یا من سبقت رحمت ہو غضبہ، جو پہلے ارحم الراحمین ہے، پھر کہیں اس کے غضب والا پہلو آتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک رمضان ایک ایسی فرصت ہے کہ جس میں، اور خاص طور پہ آج کی شب جو ہے 27 کی شب ہے، اور آخری عشرہ جو ہے، میں خاص طور پہ سامعین ناظرین کو یہاں سے ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ ماہ رمضان جب نیا نیا شروع ہو تو پھر سب لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، عبادات، نماز تراویح، قرآن کی تلاوت مسجدوں میں، لیکن جب آخری عشرہ آتے ہیں، آخری ایام آتے ہیں، تو پھر ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور عید کی تیاریوں میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے، سنت پیغمبر کرام اسلام یہ ہے کہ آخری عشرے میں آپ پہلے 2 عشروں کی نسبت زیادہ آپ عبادت زیادہ محنت کرتے تھے، اور اس ماہ مبارک رمضان کا ایک ایک لمحہ جو جا رہا ہے ہم سے، اس کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔